باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 28 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 22 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اہل ایمان کے بالخصوص اور تمام انسانوں کے بالعموم اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور تمام انسانوں کو اللہ کی قدرت کو پہچان کر اور اللہ کی نافرمانی سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انسانوں کا یہ مزاج ہے اور ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ جب مزدوری کر چکے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دیا کرو۔ اور انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ کام کرنے کے بعد پھر وہ امید کے ساتھ اور سہارے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مالک ہمارے محنتانہ دے گا، جو کچھ ہم نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، اس کا بدل دے گا۔ تو جب دنیا کے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا ضابطے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی طبیعت کا خیال رکھتے ہیں کہ کام کرنے والے کو کام کرنے کے بعد اس کی اجرت دے دی جاتی ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات، رب کائنات، غفور الرحیم رب، پیارے رب، بندے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں عبادت کریں، اس کی رضا حاصل کریں اور وہ اجر نہ دے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نقطے پہ غور کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اجر دینے سے پہلے ایک اجر دیا۔ کام کے سے پہلے اللہ پاک نے کام کے بعد جو عام طور پر جو مزدوری دی جاتی ہے، اللہ پاک نے تو ہمیں اس سے پہلے ہی دی، اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنی رضا اور اپنی محبت کے لیے ہمیں اعمال کی توفیق دی۔ یہ بھی تو بہت بڑا اجر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق ہی نہ دیتے، روزے رکھنے کی توفیق ہی نہ دیتے، قیام اللیل کی توفیق ہی نہ دیتے، تلاوت کی توفیق ہی نہ دیتے، تو ہم کیا کر لیتے؟ اور کمال یہ ہے کہ یہ توفیق بھی خود دی اور پھر اس کے اوپر اجر بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعمال کی توفیق بھی اللہ نے نہیں دی اور اعمال کروانے کے بعد پھر اس پر اجر بھی عطا فرما رہے ہیں۔ واقعی یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ فضائل اعمال جو حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے حصے میں سے جو آخری روایت، جو طویل روایت ہے، جو حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو آخر میں جگہ دی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سنایا جائے۔ اس سے کیفیت بھی بنتی ہے، امید بھی بڑھتی ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کیا عطا فرمائیں گے اور کیا وعدے ہیں، اس کو سن کر دل بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر، یعنی بالکنی میں کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں
ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں؟ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں، جو جنت کے داروغہ ہیں جن کا نام رضوان ہے، رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، یعنی یہ عید کی رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی،
اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فائدہ: اس حدیث شریف کے اکثر مضامین رسالے کی گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنی تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنی کر دیے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سے ٹھکانے ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، جبریل علیہ السلام کی بددعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زک دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرر فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت و رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو۔ صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجاہت کی پوچھ نہ مال و متاع کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آئے اور نماز روزہ صدقہ سب کچھ ساتھ لائے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آئیں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر لاد دیں گے، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت و یاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے۔ دوسرا امر اس حدیث میں قابل غور یہ ہے کہ اس رسالے میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں جو مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کے کیا معنی؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ بار بار معافی مانگو، استغفار کرو، تو ایک مرتبہ اللہ پاک نے جب معاف کر دیا تو دوبارہ معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹا دیتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقد اس پر رحمت و انعام کا اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ احادیث میں بعض جگہ اور اس حدیث میں ابھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے، چنانچہ احادیث کی کتابوں میں ہے، بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا، میں نے دین کی امانت تم تک پہنچا دی۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے، حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا تم نے رسالت کا حق ادا کیا؟
ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا آیا، یعنی جھوٹ بولیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنا گواہ پیش کرو، اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے ان سے جرا کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر، حضرت نوح علیہ السلام تو بہت پہلے آئے تھے، تم تو بہت بعد میں سب سے آخری نبی کی امت ہو، تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت اور رسالت پہنچائی، کہ نوح نے اپنی امت کو احکام پہنچائی؟ یہ عرض کریں گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب قرآن پاک اتری اس میں خبر دی گئی۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی، جس کے متعلق آیت ذیل میں تذکرہ ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا۔ تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّهَدَاء۔ چوتھی آدمی کے اپنے اعضاء کی گواہی، جس کے متعلق ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اختصار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا، سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھا امر حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالی شانہ کا خیر درجے کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لفزشوں اور سیئات سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لفزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا اب تو ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ تو ارشاد ہوگا میں نے دنیا میں تم پر ستاری فرمائی تھی، میں نے دنیا میں تم پہ ستاری فرمائی تھی، دنیا میں نے تجھے چھپایا تو آج بھی اس پر پردہ ہے اور معاف ہے۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اور بھی سینکڑوں روایت سے یہ مضمون مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لفزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں اور اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادہ قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لفزشیں تو معاف کر دی جائیں اور پردہ پوشی فرمائی جائے، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرمائیں۔ پانچواں امر اس حدیث میں جو معاملات ذکر فرمائے ہیں، پانچواں امر ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کو بے حد قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات
फुक़हा ने भी ईदैन की रात में जागना मुस्तहब लिखा है। मासबत अब सुन्ना में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि 5 रातें दुआ की कबूलियत की हैं, जुमा की रात, ईदैन की रात, गर्रे रजब की रात और निस्फ शाबान की रात। हज़रत शेखुल हदीस शेख ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े दर्द के साथ ये आखिरी रिवायत फ़ज़ाइल रमज़ान के अंदर नकल फरमाई है। और इसमें फ़ायदा, जैसा कि आपने अभी सुनाया, हज़रत ने इस हदीस के ज़िम्न में जो फ़वाइद ज़िक्र फरमाए हैं, अल्लाह ताला हमें उनकी पूरी पूरी रियायत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बात ख़ास तौर से ये याद रखें कि इस आजिज़ ने भी कई दफ़ा ये बात कही और हमारे अकाबिर मशाइख़ उलमा भी इसको खूब दर्द के साथ कह रहे हैं। उम्मत के दर्दमंद जो है अफराद, वो भी इस बात को बड़ी शद्दोमत के साथ कह रहे हैं कि इस साल ईद जो है सादगी के साथ मनाएं। देखो, इस सादगी का कहने का क्या मतलब है? असल में मोमिन को चाहिए कि वो बहुत चौकन्ना रहे और अपनी इज्जत और आबरू का भी ख्याल रखें। मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर लॉकडाउन के वक्त में दुनिया भर के लोग आए हुए थे, जैसा कि ज़माने से वहाँ दीन का काम हो रहा है, लोगों को अच्छाई का हुक्म देता है, बुराइयों से रोका जाता है। लॉकडाउन हो गया, वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान हो गया कि जो जहाँ है वहीं रहे। तो ज़ाहिरी बात है, आप बताइए, जब मस्जिद में लोग थे तो वो कहाँ जाते? वहीं रहते, वहीं रहे। लेकिन मीडिया वालों ने और मुसलमानों से खुसूसी ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद लोगों ने ऐसा हुव्वा खड़ा किया कि वहाँ वो छुपे हुए थे, वहाँ छुपे हुए थे। और बाद में और दूसरी इबादत गाहों से लोग निकले, सिखों के गुरुद्वारों में मिले, चर्चों में मिले और मंदिरों के अंदर और बहुत से पर्वतों के ऊपर जो इनकी ज़ियारत गाहें वहाँ थे, उनको फंसा हुआ कहा जा रहा था और इन मुसलमानों को छुपा हुआ कहा जा रहा था। और यहाँ तक कि फिर ठीक रहा, ये फोड़ा इनके सर पर कि ये मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। मैं तो इससे पहले भी एक बार कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, खुदा की कसम, अगर ये कोरोना वायरस इंसान के हाथ में होता और बिलखुसूस मुसलमानों के हाथ में होता तो सबसे पहले जो इस मुल्क को तोड़ने और दुश्मनी फैलाने का काम करते, पहले उन्हीं को लिपटते, उन्हीं को चिपटते, उन्हीं के घर में पहुंचाते। ये सोचने की बात है, क्या ये इंसान की बस की बात है? अगर इंसान की बस की बात होती तो ये कब से खत्म हो चुकी होती। ये तो इंसान और इंसानों में भी जो बड़े पावरफुल समझे जाने वाले और ताकतवर समझे जाने वाले ममालिक हैं, इटली है, जो है रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, बरतानिया है, जिसकी दौरे हुकूमत में कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, ये सारे के सारे जो है हाथ मलते हुए खड़े हुए हैं कि इसकी कोई वैक्सीन समझ में नहीं आ रही, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए अव्वल बारे में, कि इसको उसका कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। तो जब इंसानों को ये न दिख रहा है, न ये उनके काबू में है, तो भला मुसलमान जो है कैसे इसको फैला सकते हैं? कितनी बेतुकी बात है, कितनी बेसरो पैर की बात है। असल में क्या करें, पत्थरों के माबूदों को मान मान कर अकल पे पत्थर पड़ चुके हैं। खैर, तो उसके पेश नज़र उलमा ने, सुलहा ने और उम्मत के दर्दमंद लोगों ने इस बात को कहा कि भाई ईद की खरीदी के लिए बाजारों को रौनक में इजाफा न करें, बाजारों में हरगिज न जाएं, कोई शॉपिंग न करें, सादगी से मनाएं। सादगी का मतलब ये कि बाजारों से जो खुशियां लेकर आते थे, सामान खाने पीने का लेकर आया करते थे, ये नए नए कपड़े ताज़े ताज़े लाते थे और उस जमाने में सिलवाते थे, तो ये सब न करें ताकि बाजार में चलत फिरत कम हो। और अल्लाह न करे कि अगर ये मर्द जो है अल्लाह की मंशा और हिकमत के एतबार से ये बढ़ता है तो उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के साथ न मढ़ा जाए। ये वजह थी। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ईद के दिन अगर आपके पास कपड़े नए मैसर हैं तो वो ना पहने, धुले हुए कपड़े मैसर नहीं हैं तो वो ना मैसर हैं तो वो ना पहने। इसका मतलब ये हरगिज नहीं, वरना इसका मतलब तो फिर ये होगा कि गोया हम मैले कुचैले कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ें, फटे पुरानों में पढ़ें, तो ये तो अल्लाह ताला के खिलाफ गोया एजिटेशन और एहतजाज होगा। हम अल्लाह ताला के दरबार में क्या एहतजाज करने के काबिल हैं? क्या हमारी ये मजाल है कि हम अल्लाह के खिलाफ कोई मोर्चा खोलें और हम अल्लाह के खिलाफ जो है कोई नारे बुलंद करें और अल्लाह की मुखालफत करें? नाउज़ुबिल्लाह, हरगिज नहीं। इसलिए हर बंदे के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक आध जोड़ी नए कपड़े रखते ही, हर आदमी रखता है, हर औरत रखती है, हर बच्चे के संभाल के रखे जाते हैं कि कहीं किसी फंक्शन में जाना पड़े, किसी शादी ब्याह में जाना पड़े तो उस मौके पर ये नए कपड़े पहने जा सके, तो उन कपड़ों को निकालें और उनको पहने। और अगर नए नहीं है तो यकीनन जो रूटीन के लिबास हैं उनमें भी कोई ना कोई अच्छा लिबास होगा, उसको धो के रखा जाए, प्रेस करके रखा जाए, जी खुशबू में महका कर रखा जाए, उसको पहना जाए।
تو صرف بازار کی حد تک اور نکلنے کی حد تک یہ کہا گیا ہے کہ سادگی سے منائیں، یعنی چہل پہل نہ ہو. جیسے عید کے دن لوگ عام طور پر گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے ملنے کے لیے ایک دوسرے کی بیٹھکوں میں جاتے ہیں، اور جو ہے ٹولہ بن کر اور جماعت در جماعت بن کر محلوں میں گھومتے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں. سادگی سے مراد یہ سب نہ کرنا. باقی اس کے علاوہ انشاءاللہ آئندہ کل کے بیان میں عید کے دن کیا کیا مسنون اعمال ہیں ان کو ذکر کریں گے. ان کے علاوہ وہ سب کچھ کرنا ہے. نہانا بھی ہے، صفائی ستھرائی بھی اختیار کرنی ہے، اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، اور اللہ پاک نے جو کچھ گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں میسر فرمائی ہیں، جیسے کہ پورے رمضان میں افطار کے موقع پر، سحر کے موقع پر اللہ پاک نے بہت اچھا کھلایا، عافیت کے ساتھ کھلایا. تو اسی طرح سے عید کے دن بھی ہمیں پکوان تیار کرنا ہے، اور جیسے عام طور پر تیار کرتے تھے وہ بنانا ہے، اور زیادہ مقدار بنانی ہے تاکہ آس پڑوس میں بھی بھیجیں، اور جو غریب غربا ہیں ہمارے علم و دانش میں ہم ان تک بھی پہنچائیں، ان کو بھی ان خوشیوں میں شریک کریں. نیز صدقۃ الفطر ضرور نکالنا ہے جی، بلکہ پہلے ہی ایک دو دن پہلے ہی نکال کر پہنچا دیں. اس کا جو منشا ہے اصل کہ عید الفطر کے دن جب بندے نئے نئے لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر عیدگاہ میں جائیں تو یتیموں کے گھر میں، مسکینوں کے گھر کے اندر، بیواؤں کے گھر کے اندر ماتم نے ڈیرا نہ ڈال رکھا ہو، ان کے گھر صدقۃ الفطر پہنچا دو تاکہ ان کے آنگن میں بھی خوشیاں جو ہے مچلنے لگے. اس لیے صدقۃ الفطر کا جب منشا ادا کرنے کا یہ ہے کہ غریبوں کے گھر میں خوشی آئے، تو غریب تو کل بھی ہیں اور آج بھی ہیں، لہذا وہ پہلے ہی پیشگی اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے عید سے پہلے. تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے تاکہ وہ لوگ بھی کچھ انتظام کر سکیں اور خوشی کا انتظام کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللهم باعد بیننا وبین خطایانا كما بعدت بین المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. پیارے رب، سونے رب، اچھے رب، کریم رب، رحیم رب، رحمان رب، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما، بندگی کا سلیقہ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، احسان کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، محبت کامل عطا فرما، معرفت کامل عطا فرما. میرے پیارے رب، جو مانگ رہے ہیں دے دیجیے. اللہ جی دے دیجیے. ہم کوئی ایسی چیز آپ سے نہیں مانگ رہے کہ جس کے مانگنے پہ آپ کے پاس کوئی کمی آ جائے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جس کو آپ کو ضرورت ہے اور وہ ہم آپ سے چھیننا چاہ رہے ہیں اور مانگنا چاہ رہے ہیں. میرے پیارے رب، آپ کے پاس مانگی ہوئی چیزوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، اور وہ آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے. اللہ جی ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے. اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے. باپ کے پاس ضرورت سے زائد کوئی چیز ہوتی ہے اور بچہ مانگ لیتا ہے، باپ دے کر خوش ہوتا ہے. میرے پیارے رب، جب ابا کی خوشی کا یہ حال ہے میرے پیارے ربا، پھر آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. میرے پیارے رب، جو مانگا عطا فرما دیجیے. اللہ کامل تقوی دے دیجیے، کامل پاکیزگی دے دیجیے، کامل معرفت دے دیجیے، کامل مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، کامل ولایت دے دیجیے، اخلاص کامل دے دیجیے. یا اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کامل رعایت کے ساتھ استغراق عطا فرما دیجیے. اللہ گناہوں کی نفرت طبی نفرت بنا دیجیے. جس طرح مرے ہوئے کتے سڑے ہوئے خنزیر سے گھن ہوتی ہے، اللہ گناہ کے کاموں سے اور گناہ کرنے سے ہمیں ایسی گھن ہونے لگے. یا اللہ ایسی توفیق اور ایسی شان عطا فرما دیجیے. اللہ جی، ایک نابینا اندھا بوڑھا فقیر اندازے سے لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا. وہ اندازے سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوا اور یہ سمجھ کر کہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے، کوئی بنگلہ ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا اور صدا لگائی اونچی اور کہا، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے. جب بلند آواز 3 مرتبہ اس نے صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا، بھائی کس کنجوس کا گھر ہے،
ارے نہیں دینا تو نہ صحیح، میں کوئی زبردستی چھیننے تو نہیں آیا، تو مالک ہے اپنے مال کا، دینا چاہے تو دے اور نہیں دینا چاہتا تو مت دے، لیکن کم از کم میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پہ ترس کھا کے کم از کم یوں تو کہہ دے کہ معاف کر، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا۔ یہ الفاظ جب اس نے کہے، قریب میں ایک نوجوان یہ باتیں سن رہا تھا، فوراً دوڑ کے قریب آیا، کہا بابا یہ آپ نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہے ہیں، یہ کس بخیل کا گھر ہے؟ یہ انسان کا گھر نہیں ہے، یہ کسی سیٹھ کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، یہ تو رب کائنات کا گھر ہے۔ بس یہ سننا تھا، فقیر کانپ گیا۔ میں نے اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ کیا کہہ دیا؟ بس اپنا کشکول، اپنا پیالہ پھینک دیا، وہ چکنا چور ہو گیا، اس میں جو ریزگاری تھی وہ بکھر کر نالی میں بہہ گئی۔ چوکھٹ پکڑ کے مسجد میں داخل ہوا اور سجدے میں سر رکھ کر پیشانی رگڑنے لگا اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میں نابینا اندھا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا میرے پیارے رب کا گھر ہے، اللہ میں اس کو کسی انسان کا گھر سمجھا تھا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بخیل کہا، میں نے آپ کو کنجوس کہا، ہائے ہائے میں نے اپنے پیارے رب کو بخیل کہہ دیا، اللہ تیرے دم سے تو میں زندہ ہوں، تیرے دیا ہوا تو میں کھاتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگنے کے بعد وہ بڑا باہر نکلا، نوجوان دروازے پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا، کہنے لگا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو تمہارا ٹوٹ چکا۔ تو کہنے لگا بیٹا اس دروازے پہ صدا لگانے کے بعد یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا۔ اے میرے پیارے اللہ، ان آوازوں پر نہ جانے کہاں کہاں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگی جا رہی ہے، اللہ جی ہم نے بھی تو آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگی ہے، اللہ جی اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، اللہ جی اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے رب، جب آپ نے عقیدہ توحید کی نعمت دے کر ہماری پیشانیوں کو صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، تو میرے پیارے اللہ حلال روزی کی کوئی ایسی سبیل ہمارے اوپر واہ کر دیجئے، کھول دیجئے کہ اس کے بعد ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلنے سے محفوظ ہو جائیں، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے محفوظ ہو جائیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، میرے پیارے اللہ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ جی آسان فرما دیجیے، اللہ جی آسان فرما دیجیے، اللہ جی امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شان رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے، غیرت رفتہ دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے۔ پیارے اللہ بہت دن ہو گئے امت کی ذلت کی داستانیں سنتے سنتے، بہت دن ہو گئے یا اللہ امت کے قتل و غیرت گری کی داستانیں سنتے سنتے زمانہ ہو گیا، امت کو مرتد کرانے کی جبرن کوشش کرتے کرتے زمانہ ہو گیا، اس کی کوششیں سنتے سنتے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ میرے پیارے رب دیکھیں نا، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آج ہم سب کے سب نہائے ہوئے ہیں، آج ہم سب کے سب کپڑے بدلے ہوئے ہیں، آج نہا دھو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ظاہر کے میل کو تو ہم نے صابن سے مل مل کے دور کر دیا، اللہ دل کے میل کو کس صابن سے دور کریں، اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ محبوب کی سنتوں پر عمل کر کے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس سنتوں پر عمل کرنے کا واسطہ، اس سنتوں پر عمل کرنے کا واسطہ میرے پیارے اللہ امت کے لیے عزت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جی ارادہ کر لیجئے نا، اللہ جی ارادہ کر لیجئے، اللہ جی امت کو عزت دینے کا ارادہ فرما لیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے میرے پیارے رب بس ایک نظر، میرے پیارے رب، میرے اچھے رب، ہمارے سونے رب، پیارے اللہ بس ایک نظر، بس ایک نظر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یا اللہ افطار سے پہلے محبت کے ڈال دیجیے، اللہ جی محبت کے ڈال دیجیے، اللہ جی محبت کی ایک نظر ڈال دیجیے، محبوب کی امت پر محبت کی ایک نظر افطار سے پہلے ڈال دیجیے۔ اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے،
عصر کے بعد کے مبارک وقت ہے، افطار سے پہلے کا مبارک سہانا موقع ہے۔ بس میرے پیارے رب آپ سے درخواست ہے، بس ایک محبت کی نظر امت پہ ڈال دیجئے، اللہ کام بن جائے گا، اللہ امت کی بگڑی بن جائے گی، اللہ امت کا کام بن جائے گا، اللہ امت کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے ان کی حفاظت فرما، مراکز دین کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں اقامت دین کی کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان افراد کی یا اللہ مدد فرما، یا اللہ ان کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ میرے پیارے اللہ، دین کا کام کرنے والے جتنے شعبے ہیں سب کو شیر و شکر فرما، سب کو محبت کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ایک دوسرے کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، پیارے اللہ ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے رب، ان دعاؤں پر نہ جانے کتنی مستورات آمین کہہ رہی، کتنے معصوم بچے بچیاں آمین کہہ رہی، کتنی عورتیں ہیں جو اپنی گود کے اندر اپنے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ پھیلا کر اللہ آپ سے بھیک مانگ رہی۔ اللہ جی، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھا لگ رہے ہوں گے۔ اللہ جی، نہ جانے کتنی بوڑھی عورتیں یا اللہ اپنے کمزور ہونٹوں کے ساتھ، کمزور جسم کے ساتھ آپ کے سامنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آپ سے بھیک مانگ رہی۔ میرے پیارے اللہ، کسی کے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ جی کسی کے آمین تو آپ کو اچھے لگ رہی ہوگی، اللہ کسی کا دل تو جس پر آپ کی رحمت برستی ہوگی اللہ اس پر آپ کو ترس آ رہا ہوگا۔ میرے پیارے رب، جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہو اس کے واسطے سے ہم بھیک مانگتے ہیں آپ سے، اللہ جی پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ اللہ جی امت کو تقویٰ دے دیجیے، امت کو صحت دے دیجیے، امت کو عزت دے دیجیے، امت کو حلال مال دے دیجیے، بلا مشقت عافیت کے ساتھ بغیر کسی مصیبت کے یا اللہ حلال مال ڈھیر سارا دے دیجئے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں اور جہاں جہاں خرچ کرنا آپ کو پسند ہے ان جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق اور حوصلے دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے، ہماری دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں، آپ کی دی ہوئی آپ کی نعمتیں دنیا والے دیکھیں تو وہ دین پر آ جائیں، اور اے اللہ دین کے بارے میں ہمیں اتنی اچھی اچھی نیتیں سکھا دیجئے، ہمارا دین کامل اکمل مکمل بن جائے۔ یا اللہ اکابر مشائخ یا اللہ جو حیات ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جو وفات پا چکے یا اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کی مغفرت تامہ فرما۔ اور میرے پیارے اللہ، جو بیمار ہیں امت میں اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے بے بس بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کی بیماری میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یا اللہ سوائے دعا کے وہ ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے دعا کر رہی ہے۔ یا اللہ شوہر کو صحت دے دیجئے، محتاجگی سے بچا لیجئے، یا اللہ عزت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ معصوم بچے اپنے بیمار ماں باپ کے ارد گرد حلقہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگتے ہیں، اللہ جی شفا دے دیجئے، صحت دے دیجئے، تندرستی دے دیجئے۔ یا اللہ ہمارا ایمان اچھا کر دیجئے، یا اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دیجئے، یا اللہ ہمارے جسموں سے غفلت کو سستی کو دور کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، نہ جانے امت میں کتنے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیجئے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی پریشر کا مریض ہے، کوئی کمر کی تکلیف کا مریض ہے، اور کوئی پیشاب کے قطرات کا مریض ہے، کوئی گھٹنوں کے درد